اللہ اکبر و کبیرہ ابو داؤد کی روایت ہے، کلام مقدس کی عظمت کو سنو۔ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا کو بنانے سے پہلے، سمندر کو طویانی دینے سے پہلے، ہوا کو روانی دینے سے پہلے، پہاڑ کو بلندی دینے سے پہلے، 30,000 سال پہلے اللہ پاک نے دنیا بنانے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ تھوڑا اس میں آواز بڑھانا۔ بیس بڑھا دیجیے نا، مائک آپریٹر صاحب بیس بڑھا دیجیے۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نہایت قابل قدر حضرات علماء کرام، دور دراز سے آنے والے غیور مسلمانوں، پردہ نشین میری لاڈلی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، بہت دیر سے آپ حضرات حضرات علماء اکرام سے قیمتی باتیں اور نعت خواں حضرات سے قیمتی اور مترنم آواز میں بہترین نعتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام دستار بندی تعلق سے ہے، یعنی آج کے جلسے کی نسبت اللہ کے کلام سے۔ اسی تعلق سے میں نے کلام مقدس کے نہایت مشہور و معروف سورہ رحمان کی ابتدائی 2 آیتوں کا تلاوت کیا ہے۔ بس انہی 2 آیتوں میں اللہ پاک نے جو علم اور معرفت کا دریا بہایا ہے، میں آپ حضرات کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ جاگ کر سنتے ہو یا بھاگ کر سنتے ہو۔ دیکھو یہ سورہ رحمان کی پہلی آیت، الرحمن۔ الحمدللہ جو بھی مسلمان ہے وہ جانتا ہے، اتنی مشہور سورت ہے یہ الرحمن۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا
کہ الف کے بعد را ہے، لیکن الف کے بعد یا نہیں ہے، بلکہ الف کے بعد لام ہے۔ کیا ہے؟ الف کے بعد لام ہے۔ تو اس سورت کا پہلا حرف ہوا الف اور دوسرا حرف ہوا، بولیے ساتھ میں، آپ جانتے ہیں نا ہم اکیلا نہیں بولتے ہیں، بلواتے ہیں۔ پہلا حرف ہوا الف اور دوسرا حرف ہوا لام۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے معلوم کر لیجئے گا بعد میں کہ حروف تہجی کے نمبرات ہوتے ہیں، حروف تہجی کے نمبرات ہوتے ہیں۔ الف کا 1، با کا ایسے نمبرات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے الف کا بھی نمبر ہے اور لا کا بھی نمبر ہے، جو سورہ رحمان کے شروع میں آیا ہے۔ میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ علمی نکتہ اس سے پہلے آپ نے کسی کی زبان سے سنا ہے۔ سورہ رحمان کے پہلے حرف کا نام ہے الف اور دوسرے حرف کا نام ہے لام۔ نمبر کے اعتبار سے الف کا نمبر ہوتا ہے 1 اور لام کا نمبر ہوتا ہے 30۔ اب 30 کو جب 1 میں ملاؤ گے تو کتنا ہوگا؟ زور سے بولو، 31۔ اللہ رب العالمین نے یہ 31 کا نمبر سورہ رحمان کی ابتدا میں لا کر ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا کہ اس سورت کے اندر اللہ کے 31 نعمتوں کا ذکر ہوگا۔ کتنے کا؟ 31 نعمتوں کا ذکر ہوگا۔ یہ اللہ نے شروع میں ہمیں بتایا، اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ ہر نعمت کے بعد ایک لفظ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کائنات کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پروردگار عالم نے جب اشارہ کیا 31 نعمتوں کا بیان آئے گا، پھر میں نے اس صورت میں غور کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک ذرا فہرست تو بناؤ، ذرا نعمت کی ترتیب تو بناؤ۔ نمبر 1 پر کون نعمت آئے گی، 2 پر کون آئے گی، 3 پر کون آئے گی؟ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، اللہ نے 31 نعمتوں کی جب ترتیب لگائی تو سب سے پہلی نعمت جو بیان فرمایا وہ یہ فرمایا علم القرآن۔ اللہ، نعرہ تکبیر۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن کا علم عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں قرآن سکھایا، اللہ نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی۔ یہاں پہ نقطہ نوٹ کرو، پتہ چل گیا کہ قرآن کا سب سے پہلا استاد اللہ ہے۔ کلام مقدس کا سب سے پہلا استاد اللہ ہے اور سب سے پہلا شاگرد امام الانبیاء ہے۔ فرمایا میرے محبوب، میں پڑھانے والا، تو پڑھنے والا، میں نازل کرنے والا، تو لپکنے والا، میں سمجھانے والا،
سمجھنے والا اندازہ لگا وہ کتاب کتنی بابرکت ہوگی جس کا پہلا استاد رب کائنات خود ہو۔ اب آگے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح اللہ نے 31 نعمتوں کو بیان کیا۔ لیکن اے لوگوں، تم جانتے ہو کہ سر سے لے کر پاؤں تک میرے رب نے ہمیں نعمتوں سے گھیر رکھا ہے۔ آنکھ نعمت، زبان نعمت، ہاتھ نعمت، بیوی نعمت ہے، نعمت جس کی شادی نہیں وہ کہہ رہا ہے دیکھ رہے ہیں ارادے میں نعمت سمجھ میں آئے گی کہ کوئی مالا پوتا میں نورو لدہ پڑھ رہا ہے کیا؟ بیوی نعمت، مگر ہم لوگوں نے آج اسے نعمت نہیں بلکہ زحمت سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے لیے نعمت پڑوسی کی بیوی ہے۔ کون ہے؟ پڑوسی کی بیوی۔ پڑوسی کی بیوی ہمارے لیے آج، ہمارے لیے نعمت بازار میں ننگے سر ناچنے والی کنجریاں ہیں۔ ہمارے لیے نعمت اپنے جسم کی سوداگر بیٹیاں ہیں۔ جو حلال طریقے سے ہمارے نکاح میں آیا وہ نعمت نہ رہی۔ اسی لیے تو ہماری مسکراہٹ غیروں کے لیے ہے، بیوی کے لیے نہیں۔ اس میں کتنے مرد بیٹھے ہیں، برا مت ماننا، جو اس کی بیوی سامنے آتی ہو تو وہ مسکرا کر دیکھتا ہو۔ ہے کوئی مائیکا لال سوائے مولانا جمیل کو چھوڑ کر کے؟ دیکھتے ہو؟ ارے بولو، نکاح کے بعد 1 سال دیکھا ہوگا، جب تک معاملہ نیو ماڈل تھا، پرانا ماڈل ہونے کے بعد تو دیکھتا ہے مسکرا کر کے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امتیوں، جب تم اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتے ہو، خدا کی قسم تیرے چہرے کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا ہے۔ اور جب تو پڑوسی کی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو جبریل امین جوتا نکالتا ہے۔ اب مسکراؤ گے دوسرے کو دیکھ کے؟ کس کو دیکھ کے مسکرانا؟ شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے تو رحمت کا نزول، بیٹا ماں کو دیکھ کر مسکرائے تو رحمت کا نزول، بھائی بہن کو دیکھ کر مسکرائے تو رحمت کا نزول، باپ بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے تو رحمت کا نزول۔ ارے اتنی ساری رحمتوں کو چھوڑ کر تم کتنے بڑے پاگل ہو کہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہو۔ دوسرے کی بیٹی، دوسرے کی ماں، دوسرے کی بیوی، دوسرے کی بہن کو دیکھ کر 32 دانت کھول دے بغیر مطلب کا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اصل میں قرآن بیان کرنا ہے، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، میں وہیں آؤں گا، لیکن بیچ میں چند باتیں ہیں جو دماغ پہ دستک دیتی ہے کہ یہ بول دو تو میں بولنے پہ مجبور ہوتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوتن جناب حضرت حفصہ سے کپڑا سلنے کے لیے سوئی مانگی تھی کہ ذرا سوئی دے دو، اپنا کپڑا سل لیتے۔ سوئی لے کر کے آئی، کپڑا سل رہی تھی، گھر اندھیرا تھا، سوئی ہاتھ سے گر گئی نیچے زمین پر۔ کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سوئی گر گئی، چاروں طرف اماں نے تلاشا مگر سوئی ملی نہ۔ اب سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، یا اللہ اپنی ہوتی تو کوئی بات نہیں، یہ سوئی ہے کس کی؟ سوتن کی۔
اور سوتن تو چھوڑے گی نہیں، اور گھر اندھیرا تو ملتا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، کیا ہوئی؟ دروازے پر اندر سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون؟ تو باہر سے آواز لگایا حمیرہ دروازہ کھولو۔ کیا کہا؟ حمیرہ دروازہ کھولو۔ نام کیا تھا اماں کا؟ بولو نا یار، زور سے بولو نا، ساتھ دو نا، اپنی مسکراہٹ بانٹو۔ میں مسکرا رہا ہوں، آپ ہی مسکراؤ۔ نام کیا تھا؟ عائشہ۔ اور نبی نے پکارا کیا؟ حمیرہ۔ پتہ یہ چلا، اور میں نے جب تاریخ کی کتابوں کو کھنگالا، میں نے جب روایات کو پلٹ کر دیکھا، تو رب کعبہ کی قسم مائی عائشہ کو حمیرہ میرے محبوب کے سوا کسی اور نے نہیں کہا۔ کسی اور نے؟ پتہ یہ چلا کہ محبت میں اور پیار میں بیوی کا اس بے شک الگ سے نام رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ نام تو آپ بھی بدل دیتے ہو، فرحانہ جان ہو گئی، اور تبسم یہ ہو گئی، اور کلثوم یہ ہو گئی، ہزار نام بدل دیتے ہو اپنے لیلا کا۔ کبھی اللہ کے بندے اپنی بیوی کا نام بھی محبت میں رکھ لیا کرو، ایسا اسپیشل نام جسے تمہارے سوا کوئی نہ پکارے، اور جب تم اس نام کو لے کر کے اپنی بیوی کو بلاؤ تو اس کے دل کے اندر تمہارے لیے پیار پیدا ہو جائے۔ یہ نبی نے سکھایا ہے، کوئی گناہ ہے کیا؟ گناہ تو نہیں ہے نا، نیکی کا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ حمیرہ کھولو۔ اندر سے دروازہ کھولا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، پیارے پیغمبر، حضرت ادھر دیکھ لو نا، ضرورت سے جا رہے ہیں، آپ مجھے دیکھو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسے دیکھ رہے ہو؟ یہ محبت ہے کیا؟ اسے محبت کہتے ہیں؟ دکاندار کو اگر سودا لینے کے بعد ادھر منڈی گھما کر کے ایسے پیسہ بھی دو گے تو دکان والا گالی دے گا، دے گا نہیں دے گا؟ تو نظر سے نظر ملا کر رہنا یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ آنے جانے والے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ کھلا تو اندر گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرے محبوب ذرا مسکرائیے۔ کیا کہا؟ میرے محبوب ذرا مسکرائیے۔ آج کے زمانے میں ہے کسی بیوی کی اتنی ہمت کہ دن بھر کا تھکا ہوا دولہا شام کو گھر آئے اور بیوی کہہ دے کہ مسکرائیے؟ جان مار دے گا۔ ہم بازار سے تھک تھکا کر آئے ہیں اور اس کو مسکراہٹ چاہیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ذرا مسکراؤ، خدا کی قسم ہے، شمائل حدیث کی کتاب ہے، اٹھا کر دیکھو، حدیث کی کتاب میں لکھا ہے جب میرے آقا مسکرایا کرتے تھے تو سامنے دانت کے بیچ سے روشنی نکلتی تھی۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا میرے
داؤد ذرا مسکراؤ، خدا کی قسم پیغمبر نے یہ نہ کہا میں طائف میں مار کھا کر آیا ہوں، پیغمبر نے یہ نہ کہا میرے جسم پہ زخم لگے ہیں، پیغمبر نے یہ نہ کہا میری قوم نے بہت ستایا ہے، پیغمبر نے یہ نہ کہا میں تھکا تھکایا ہوں، بلکہ پیغمبر نے مسکرایا، روشنی نکلی اور پورا گھر، ارے بولو نا کیا ہے پورا گھر؟ ہم لوگ اگر مسکرا دیں تو لائٹ چلی جاتی ہے، کیوں؟ بیڑی مار کے آئے گا باہر سے، سگریٹ مار کے آئے گا، گٹکا کھا کے آئے گا، تو بیڑی سگریٹ گٹکا والا منہ جب کھلے گا تو لائٹ کے بدبو لگے گی تو لائٹ ختم نہیں ہوگی؟ فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا تو روشنی نکلی، جلدی سے اماں عائشہ کو وہ سوئی کیا ہوئی؟ مل گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی بے شمار نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، لیکن جب سب سے پہلی نعمت کا اللہ نے ذکر کیا تو کیا کہا؟ علم القرآن، سب سے بڑی نعمت ہے محمد مصطفیٰ کے غلاموں تمہارے لیے قرآن کا علم ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کا علم۔ لیکن افسوس کے ساتھ مسلمانوں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارا رشتہ اللہ کے قرآن سے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ جو سب سے بڑی نعمت میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، ہائے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کہ یہ قرآن، کہ اس قرآن سے جو لپٹ جائے وہ کپڑے کا مقام بڑھ گیا۔ یہ قرآن جس لکڑی پر رکھ کر پڑھا جائے اس لکڑی کا مقام بڑھ گیا۔ یہ قرآن جس کاغذ پہ لکھا جائے اس کاغذ کا مقام بڑھ گیا۔ لیکن آج مسلمانوں تمہارا مقام کیوں گھٹ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تم تو قرآن والے ہو نا، آپ کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، تو آپ کا مقام کیوں گھٹ رہا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ، لوگوں قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، جس نے رشتہ مضبوط کیا وہ اعلیٰ بن گیا۔ جبرائیل قرآن لے کر آیا، وہ ملائک کا سردار بن گیا۔ میرے نبی پر اللہ کا قرآن آیا، میرے نبی نبیوں کے سردار بن گئے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن آیا، رمضان مہینوں کا سردار بن گیا۔ شب قدر میں قرآن آیا، شب قدر سب راتوں کی سردار بن گئی۔ اور جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آیا وہ سینہ تمام سینوں کا سردار بن گیا۔ آج قرآن کی عظمت دلوں میں موجود نہیں، قرآن سے رشتہ دلوں میں مضبوط نہیں، کلام مقدس سے رابطہ مضبوط نہیں۔ او لوگوں آؤ خلیفہ ہارون رشید کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ خلیفۃ الوقت ہے، بادشاہ وقت ہے، خلیفہ کی بیوی ملکہ زبیدہ، بادشاہ کی بیوی، کس کی؟ بادشاہ کی بیوی ملکہ زبیدہ۔ لکھا ہے کہ اس کے گھر میں کام کرنے والی 100 نوکرانی تھی۔ کتنی؟ 100 نوکرانی کام کرنے والی۔ آپ کہو گے جھاڑو لگاتی ہوگی، کپڑا دھوتی ہوگی، کھانا بناتی ہوگی، برتن دھوتی ہوگی، نہیں، اس کام کے لیے نہیں تھی وہ۔ کپڑا دھونا، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، یہ تو سب خلیفہ ہارون رشید کی بیوی اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ پھر یہ 100 نوکرانی
لکھا ہے 100 کی 100 حافظ قرآن تھی. سو کی 100 کیا تھی؟ زور سے بولو. 100 کی 100 حافظ قرآن تھی. کام کیا تھا؟ اللہ اکبر و کبیرہ. صبح سے لے کر شام تک کام بس یہ تھا کہ وہ اس کونے میں اس کونے میں ادھر اور ادھر بیٹھ کر بس اللہ کا قرآن پڑھتی رہے. ہر دن ایک ختم قرآن ضروری تھا. اسی بات کا ملکہ زبیدہ پیسہ دیا کرتی تھی. آج میرے تیرے گھر کی حالت یہ ہو گئی. اللہ کی قسم قبرستان بنا پڑا ہے. بیوی کو دیکھو موبائل میں بزی ہے, بیٹی موبائل سے کھیل رہی ہے, مگر کوئی اللہ کی بندی اپنے گھر میں رب کا قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. علماء اکرام نے لکھا ہے ملکہ زبیدہ کے مکان سے جب قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تو شہد کے مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز آتی. لوگ سمجھ لیتے بادشاہ کے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. عجیب قرآن, عجیب کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور فرمایا یہ سب سے بڑی نعمت ہے لوگوں. اگر اس نعمت کو ٹھکراؤ گے تو بے موت مارے جاؤ گے. آج کیا ہو رہا ہے؟ بولو کیا ہو رہا ہے؟ گانے میں جتنا مزہ آ رہا ہے خدا کی قسم قرآن پر سننے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا. تقریر سننے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا. ابھی کوئی سپر ہٹ گانا آ جائے دیکھو. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ گانا سننا قرآن سننے سے زیادہ اچھا لگے تو پھر اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرو. ایمان جانے والا ہے. اللہ اکبر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اکلوتی لفظ جگر نور نظر جوان العمر بیٹی ہے. جوان بیٹی ہے. امام شافعی رات کے اندھیرے میں نماز تہجد کے لیے اٹھے. جو منظر دیکھا امام صاحب کی آنکھ پھٹی رہ گئی. لائٹ کی روشنی نہیں, چراغ کی ہلکی روشنی میں امام شافعی کی جوان بیٹی اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. ہلکی روشنی ہے, اللہ کا قرآن میں. اللہ کے بندے مجھے دیکھو یار, کیوں پریشان کر رہے ہو؟ درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ یاد ہے؟ ادھر دیکھو گے تو یاد کہاں ہے؟ جوان بیٹی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی, اور رات کے بالکل تاریکی میں ہلکی روشنی میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے اور آنکھ سے آنسو قرآن کے ورقوں پہ گر رہا ہے.
इमाम साहब उठे, देखा, हैरान रह गए। अब आप बताओ, जितने बाप यहां पर बैठे हैं, अगर आपको कभी इत्तेफाक हो कि आप रात में इस्तिंजा के लिए उठो, तहज्जुद के लिए, तो उठना बहुत मुश्किल है। जवान में उठ रहा है तो बेचारे बूढ़े लोग कहां से उठेंगे। और अगर आप उठे और आपकी नजर इस खूबसूरत मंजर पे पड़ गया कि आपका जवान बेटा तहज्जुद पढ़ रहा है, आपकी जवान बेटी अल्लाह का कुरान खोलकर पढ़ रही है, तो सच्ची बात बताओ, दिल को कितनी ठंडक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी? बोलो भाई, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ठंडक? और बाप सोचेगा कि आज हम कामयाब हो गए, हमारा बच्चा कामयाब हो गया। लेकिन आज अफसोस का मकाम, जितनी वक्त भी उठाते अल्लाह की कसम, बाप जहर का प्याला पीकर खामोश रह जाता है। बेटी उधर मोबाइल, कंबल ओढ़ करके अंदर मोबाइल देख रही है। अल्लाह की बंदी, कंबल ओढ़ करके तेरा बाप नहीं देखेगा, तेरी माँ नहीं देखेगी, तेरा खानदान नहीं देखेगा, मेरा रब भी नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह नहीं देख रहा। कोई गुनाह, कोई अमल उस अल्लाह से कैसे छुपाओगी, जो अल्लाह कहता है वलक़द ख़लक़नल इंसान, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुझे माँ के पेट में महफूज रखा, मैंने तुझे चलना सिखाया, मैंने तुझे बोलना सिखाया, मैंने तुझे खाना सिखाया। फरमाया क्यों? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रात की तन्हाई में तेरा बाप सोता होगा, तेरी अम्मा सोती होगी, तेरा शौहर सोता होगा, तेरा भाई सोता होगा। अल्लाह की शान ये है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को कभी ऊँघ भी नहीं लगती है, अल्लाह को कभी झपकी भी नहीं आती है। यालम ख़ाइनतल आयुन, मेरे बंदों मैं तुम्हारे आंख की खयानत को जानता हूं। आंख की खयानत क्या है मालूम आपको? एक बंदा खड़े होकर के बता दो 50 रुपया इनाम, अभी हाथ का हाथ। आंख की खयानत किसे कहते हैं? अरे हाथ की खयानत होती है ना, जबान की खयानत होती है ना, तो आंख की खयानत क्या है? फरमाया ऐसे सामने सामने देखना ये खयानत नहीं है, खयानत नहीं है, बल्कि रास्ता चलते हुए बड़े हजरत हैं मौलाना, ये बड़ी दाढ़ी माशाअल्लाह, और सर पे अमामा, सर पे अमामा, और नजर को झुकाकर जा रहे हैं। हजरत मौलाना जमील साहब, और सामने से आ गया गुड्डा का एक नौजवान लड़का जो तकरीर सुन रहा था। सामने से मौलाना की नजर पड़ गई, मौलाना और नजर को झुका लिया कि कहीं वो देखने लगे, और जा रहा अचानक बाजू से पायल की आवाज आने लगी, खन खन खन, समझे? अब मौलाना के दिल के अंदर हलदिली पैदा हो, उफ, कौन है, कैसी है, क्या है, जरा एक बार देख ले। अब नजर ऐसे करके देखे तो सामने गुड्डा वाला छोकरा देख लेगा, मौलाना देख रहा था। तो अब मौलाना ने क्या किया?
منہ رکھا سامنے اور آہستہ سے آہستہ کے آنکھ کو گھما کر کے دیکھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہی آنکھ کی خیانت ہے. کیا ہے؟ اور جب تم یہ خیانت کرتے ہو یعلم خائنۃ الاعین تو تمہارا رب دیکھتا رہتا ہے. مولانا بچو گے نہیں. تو چاہے جتنی تنہائی رات کی ہو اندھیرے کی ہو تم جس طرح بھی چاہو گناہ کر لو ہم سے چھپا لو گے میرے رب سے نہیں چھپا سکتے. میرا رب سب کچھ کیا ہے جانتا ہے. اللہ سب کچھ کو جانتا ہے. تو باپ رات کو اٹھے بیٹی قرآن پڑھ رہی ہو باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. باپ رات کو اٹھے بیٹی موبائل سے چیٹنگ کر رہی ہو تو باپ کو زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے. کرے تو کیا کرے؟ اگر موبائل چھین لے تو پھانسی لگا لے گی, زہر پی لے گی. یہی ہو رہا نا آج کل. ذرا سا باپ ماں بول دے کس سے بات کر رہی تھی چھت پہ جا کر کے, اماں ادھر گئی باپ ادھر گیا گھر بند پنکھے میں لٹک گئے. اور لٹکنے والی کیا سوچ رہی ہے ہم نے ماں باپ کا بگاڑا؟ نہیں بیٹا, جنت سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے تو جہنم میں چلی گئی. ماں باپ کا کچھ نہیں, 4 دن روئیں گے آنسو پوچھیں گے بات ختم. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی لگتی جگر نور نظر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. روشنی بہت کم ہے. امام شافعی نے فرمایا او میری بٹیا قرآن کی تلاوت کیا کر مگر رات کو سو جایا کرو ورنہ آنکھ کی روشنی چلی جائے گی. اللہ اکبر. امام شافعی کی جوان بیٹی کہنے لگی ابا بات تو صحیح کہتے ہو. کیا بیٹی ہوتی تھی اللہ کی قسم. پورے ہندوستان میں اگر ایسی ایک بیٹی پیدا ہو جائے تو 22 کروڑ مسلمان کی بیٹی سدھر جائے گی. مگر سوال یہ ہے کہ ویسی بیٹی لائے کون, کہاں سے آئے گی؟ اس لیے نہیں آئے گی کہ امام شافعی جیسا باپ بھی تو ہو. تو یہاں تو باپ دارو ملک پیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, زنا کرتا ہے, حرام کھاتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے, تو امام شافعی کی بیٹی کہاں سے آئے گی؟ جیسا مٹیریل ڈالو گے مال ویسے ہی آئے گا نا. جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک 14-15 سال کی بیٹی اپنے گھر سے اپنے خالہ کے گھر نماز سیکھنے کے لیے جایا کرتی تھی. کیا سیکھنے؟ نیند آ رہی کیا بھی؟ آج تو جلسہ والے نے مہربانی کیا ہے, ورنہ پرسا والے نے تو حد ہی کر دیا تھا. پرسا والے نے پرسوں 12:30 بجے ہم کو بلایا. آج تو میں ان کا شکر گزار ہوں, آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ ہم کو صحیح ٹائم آپ نے دیا ہے. اور رات عربیہ والے نے اور ریکارڈ فیل کیا. عبداللہ سالم صاحب سے پہلا بیان کروا لیا, دوسرا مجھے سوراب سے کروا لیا, بچ گیا 12:30. اور 12:30 میں بلایا گیا ہم کو مولانا اور 3 بجے تک بیان کروایا. کتنی دیر تک؟ لفافہ میں 2 روپیہ بڑھا کے نہیں دیا. منکر نکیر کے پنجے میں پھنسے ہو مولانا. یہ جھارکھنڈ اکھنڈ بھارت ہے, یہاں ہر شخص کا خیال کیا جاتا ہے. ہاں کھنڈ لوگ نہیں. بہرحال تو ابھی تو بہت تھوڑا وقت ہوا ہے, آرام سے آپ حضرات بیٹھے, سکون سے بیٹھے. ہم ہیں, مائک ہے اور آپ ہے, تیسرا ہے کوئی؟ بولو دوست, ہے کوئی؟ نہیں نا. بس
تو 16 سال کی بچی اپنے خالہ کے گھر نماز سیکھنے کے لیے جاتی تھی. کیا سیکھنے؟ نماز سیکھنے. 5 ٹائم جاتی تھی. ایک دن فجر کے وقت اندھیرے میں جب جا رہی تھی، یعنی اس محلے سے اس محلے میں خالہ کا گھر تھا. کس کا؟ خالہ کا گھر تھا. جب جا رہی تھی تو دیکھا کہ اندھیرے میں دور کوئی دلجلا لڑکا کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے، دور سے چپ چاپ. ایک دن دیکھا خاموش رہی، دوسرے دن دیکھا پھر وہ کھڑا ہے، تیسرے دن دیکھا پھر وہ کھڑا ہے. جیسے کہ ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں اسکول کے گیٹ کے باہر کھڑا رہے گا اور ایسے انتظار کرتا رہے گا جیسے کسائی کے دکان کے اوپر کتا کھڑا ہوا لجھڑ کے انتظار میں رہتا ہے کہ اب پھینکے ہم. تو ہمارا نوجوان اسی طرح سڑکوں پہ انتظار کرتا ہے میڈم کا، اب آئے گی، اب آئے گی، اب آئے گی، اب چھٹی ہوگی، اب چھٹی ہوگی، اب چھٹی ہوگی، اب چھٹی ہوگی. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اپنی بہن کا؟ بیٹی کا؟ کس کا؟ تھوڑا تو اللہ سے ڈرو، تھوڑا سا ڈرو، بس زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. تھوڑا ڈرو کہ جس طرح تم کسی کی بیٹی کا نکلنے کا انتظار کر رہا ہے، تیری بیٹی کے اسکول کے باہر اگر کوئی کھڑا تیری بیٹی کا انتظار کر رہا ہوگا تو کیسا لگے گا؟ تم آج دوسرے کی بیوی کو دل بھر کر دیکھتے ہو، تمہاری بیوی کو کوئی دیکھے تو کیسا لگے گا؟ تو دل جلا تھا، دیکھ رہا تھا غور سے ڈیلی. تیسرے دن اس بچی سے رہا نہیں گیا. بچی اس نوجوان کے قریب گیا اور کہا کہ ادھر آ. وہ نوجوان آیا، کہا کہ میں تجھے 3 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ تو مجھے غور سے دیکھتا ہے، یہ بتا کہ میرے اندر کہنے لگا کہ ہاں اس لیے کہ آپ سے محبت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ محبت. آج کل محبت نہیں ہوتا. ہماری بیٹی لوگ پاگل ہو گئی، آج کل محبت نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ محبت ہو گئی. تو اس بچی نے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، محبت کی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ میرے اندر وہ کون سی چیز تم کو اچھی لگی جو تم کو مجھ سے محبت ہو گئی؟ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ کہا کہ تمہاری آنکھ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ تمہاری آنکھ مجھے بہت. کہتے تو ہم لوگ بھی ماشاء اللہ ہے نہیں کہنا. آج سے پہلے کہا ہے اگر تو توبہ کرو، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد نہیں کہنا. بہت گناہ ہوتا ہے، بہت گناہ ہوتا ہے، بہت گناہ کی چیز ہے. اللہ سے معافی مانگ. کہنے لگا کہ تیری آنکھ سے مجھے محبت ہو گئی. کہا پکی بات؟ کہا. تو کہا بچی نے کہ ٹھیک ہے آؤ میرے پیچھے. پیچھے پیچھے بلا کر کے لے گئی. یہ دل جلا سمجھ رہا تھا لاٹری پھنس گئے. گیا. جانے کے بعد بچی نے کہا کہ تم نیچے بیٹھو. آئے ہائے. بٹیا اوپر گئی، چاقو اٹھایا، اپنے دوپٹے کا کونا پھاڑا، چھوٹا سا خط لکھا اور چاقو سے اپنی دونوں آنکھ نکال کر دوپٹے کے اس ٹکڑے میں رکھا اور اس میں ایک چھوٹا سا خط رکھ دیا. دونوں آنکھ نکالا. اللہ اکبر و کبیرہ. کہنے لگی اے آنکھ، جس پہ غیر مرد کی نظر پڑ گئی وہ قیامت میں امام الانبیاء کا دیدار کیسے کرے گی؟ وہ قیامت میں اللہ کی دیدار کیسے کرے گی؟ دونوں آنکھ کو نکالا، کپڑے کے ٹکڑے میں رکھا اور خط لکھ دیا. او دیوانے، میری آنکھ سے محبت کی لے، میں آنکھ تیرے حوالے کرتی ہوں. علماء نے لکھا ہے ساری زندگی آنکھ کے
سے تڑپتی رہی، پریشان ہوتی رہی، مگر ایک جملہ کہا کرتی تھی کہ او آنکھ، آج کی مصیبت برداشت کر لے، کل جہنم کے آگ سے بچے گی۔ کون بچائے میری بیٹیوں کو، کون بتائے میری ماں کو کہ تیری آواز بھی پردے کی چیز ہے، تیرے بال بھی پردے کی چیز ہے، تیرا چہرہ بھی پردے کی چیز ہے۔ ارے اللہ نے تیرے پردے کا اتنا خیال کیا کہ قرآن کی تلاوت بھی زور سے کرنا جائز نہیں۔ اللہ کا قرآن زور سے نہیں پڑھ سکتی، مگر باہر کھڑی ہو کر کے ماں بہن کی گالی دے سکتی ہے، شوہر کو بد دعا دے سکتی ہے، چلا چلا کر کے، چیخے مار کر کے۔ فرمایا تیرے سر ٹوٹے ہوئے بال، کیا ہے؟ سر کے ٹوٹے ہوئے بال کو بھی مسئلہ یہ ہے کہ یا تو جلایا جائے یا مٹی میں دفن کیا جائے، اس لیے کہ بیٹیوں تمہارے ٹوٹے ہوئے بال بھی خوبصورت لگتے ہیں۔ جب کسی دل جلا کے کھانے میں نکل جاتا ہے نا تو یوں اٹھا کر کے دیکھے گا، ایسے کر کے، او ہو بال اتنا بڑا ہے تو وہ کیسی ہوگی۔ تو میرے نبی نے کیا کہا کہ جب سر میں کنگھا کرو تو اپنے بال کو توڑ کر دفن کر دو یا جلا دو۔ آج یہ غیر کی دکانوں پہ جا کر، سونار کی دکان پہ جا کر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم کے ہاتھ میں ہماری بیٹی اپنا ہاتھ دے کر کے چوڑیاں پہنتی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں میری بیٹیوں، میری لاڈلیوں، میری بہنوں، آج تم فاطمہ بن کر دکھاؤ، آج بھی تمہارے پیٹ سے حسن حسین پیدا ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کہنے لگی، ابا بات تو صحیح کہتے ہو، مگر کیا کرو، قرآن کی تلاوت بند کرتے ہو، بستر پہ جاتی ہو، جب بستر پہ جاتی ہوں تو آواز آتی ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے، او امام کی بیٹی کہیں ایسا نہ ہو اس وقت تو سو رہی ہے، صبح سوتے سوتے تیری موت آ جائے۔ بابا جان جب یہ خیال آتا ہے میں پھر تڑپ کر بیٹھ جاتے ہو، پھر اللہ کا قرآن پڑھنے لگتے ہو۔ ابا جان جب دل بے چین ہوتا ہے قرآن کا سہارا لیتی ہو، دل کو قرار ملتا ہے۔ ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دقت، ہر الجھن کا حل کس میں ہے؟ زور سے بولو نا بھائی، کس میں ہے؟ قرآن میں۔ حضرت ابو العالیہ ایک تابعی گزرے، تابعی تو معلوم ہوگا آپ کو کسے کہتے ہیں، جس نے صحابہ کو دیکھا۔ تو ایک تابعی گزرے حضرت ابو العالیہ، ایران سے جب جنگ ہوئی تو گرفتار ہو کر کے یہ مدینے گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ کر صحابی نہ بن سکے۔ تو حضرت ابو العالیہ ایک مرتبہ جنگ ہونے والی تھی، ابو العالیہ صحابہ کرام کے ساتھ نکلے میدان جنگ کی طرف کہ اچانک پاؤں میں درد معلوم ہوا، پاؤں میں درد معلوم ہوا۔
واپس آئے، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہا کہ آپ کے پاؤں کے اندر ریم بھر گیا ہے۔ کیا بھر گیا ہے؟ ریم سڑ گیا ہے۔ آپ کا پاؤں آدھا سے کاٹنا پڑے گا دونوں، ورنہ ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ، پورا بدن سڑ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ پورا بدن سڑ جائے گا۔ کہنے لگا اچھا تو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ آپ کو بے ہوش کرنے کے لیے دوا پلانی پڑے گی، دوا پلانی پڑے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں تم الکحل ملاؤ گے اور یہ حرام استعمال میں نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اس کے بغیر آپ بے ہوش ہوں گے نہیں، تو ہم پاؤں کا آپریشن کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ نہیں، میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے پر عمل کر کے میرا آپریشن کر دو، مجھے بالکل درد ہونے والا نہیں، مجھے بالکل درد ہونے والا نہیں۔ حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ بازو میں ایک حافظ کو بلایا اور فرمایا بیٹا اللہ کا قرآن سنا۔ حضرت نے فرمایا او ڈاکٹر صاحب، قرآن سنتے سنتے جب میری نظر اوپر اٹھنے لگے، آنکھ لال ہونے لگے، تم کاٹ لینا۔ تم دوا سے بے ہوش کرنا چاہتے ہو، میں قرآن کی تلاوت سن کر بے ہوش ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کی محبت میں بے ہوش ہونا چاہتا ہوں۔ حافظی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ابو العالیہ نے نظر اٹھائی، ڈاکٹر نے پاؤں کاٹا، چند لمحے گزرے، حضرت نے فرمایا ڈاکٹر کدھر گیا، کاٹتا کیوں نہیں؟ حالانکہ پاؤں بولو بھائی کٹ گیا، لیکن کیا فرمایا؟ ڈاکٹر گیا کہاں، کاٹتے کیوں نہیں؟ اللہ کے قرآن سے، اللہ کے قرآن سے جب پیار ہو جائے، خدا کی قسم میرے بھائی، میں نے وہاں بھی کہا تھا اور یہاں بھی کہتا ہوں، عشق کر لو اللہ کے کلام سے، پیار کر لو اللہ کے کلام سے، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، روزی میں بھی برکت دے گا، آگ سے بچائے گا، جہنم سے بچائے گا، بڑی بڑی بیماری سے بچائے گا، دل کی بیماری سے بچائے گا، بال بچوں کو اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، بیوی کے دل میں محبت اور پیار پیدا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ادھر تلاوت ہوئی، ادھر حضرت ابو العالیہ کی نظر اٹھی، ڈاکٹر نے پاؤں کاٹا، لیکن حضرت ابو العالیہ کو پتہ تک نہ چلا۔ اور محبت کا یہی خاصہ ہے، محبت کا، ارے بولو محبت میں کٹنے پھٹنے کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ آپ جب باہر کھڑے ہو کر کے میڈم سے بات کرتے رہتے ہو، رات میں بات کرتے ہو نا، نہیں کرتے؟ فرشتے ہو تو بات جب شروع کرتے ہو عشاء کے بعد، تو ایک مچھر کا کاٹا ہوا بھی پاؤں پہ محسوس ہوتا ہے، اور کتنا مچھر شہید ہو کے چلا گیا، لیکن پاؤں میں مچھر کے کاٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیلا سے بات کر رہا تھا، اور جب مولا سے ملنے مسجد میں جاتا ہے، ایک مچھر کاٹ لے تو ایسے کھڑا ہوگا نیت باندھ کر کے، مچھر کو مارنے کے لیے پورا ایسے جھک جائے گا۔ کیوں؟ ادھر محبت ہے، ادھر محبت کی کمی ہے۔
جب محبت اپنے جنون کی حد تک ہوتا ہے تو درد کا احساس نہیں ہوتا، چاہے وہ محبت قرآن سے ہو، چاہے وہ محبت میرے اللہ سے ہو، اور چاہے وہ محبت دنیا کی ناچنے والیوں سے ہو جائے۔ فرمایا کہ تلاوت شروع ہو اور میرا پاؤں کاٹ لو، مجھے محسوس نہیں ہو سکتا ہے۔ پاؤں کٹ گیا، ڈاکٹر کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ دلی کے اندر ایک بہت بڑے پنڈت گزرے ہیں، بہت بڑے پنڈت نول کشور۔ تھکے تو نہیں آپ لوگ بھائی؟ بالکل مایوس مایوس لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اسٹیج کو مت دیکھیے، اسٹیج کو نہیں دیکھا جاتا، وہ دھیرے دھیرے خالی ہوتا رہتا ہے۔ آپ لوگ اپنی جگہ باقی رکھیے، اس کا ہم کو پہلے بہت تجربہ ہے الحمدللہ۔ جو بیٹھا رہا اسٹیج پہ سمجھ جاؤ کہ کامیاب ہے۔ لوگ ضرورت سے جاتے ہیں، عمر دراز لوگ ہوتے ہیں، شوگر وغیرہ کا مسئلہ رہتا ہے، جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ شوق سے اٹھ بیٹھ کرتا رہتا ہے بغیر مطلب۔ جبکہ ابھی ہم تقریر شروع نہیں کی، پنڈت نول کشور دلی کے اندر گزرا ہے۔ غور سے سننا مسلمانوں، اللہ کے قرآن کی نعمت کو سمجھانے چلا ہوں، عظمت قرآن سمجھانے چلا ہوں، کلام مقدس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کو تمہارے دل میں بیٹھانے چلا ہوں۔ بہت بڑا آدمی تھا، لیکن اس کا کاروبار کیا تھا بتاؤں؟ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ قرآن کی طباعت کی، قرآن کے چھپائی کا انتظام انہوں نے کر رکھا تھا، یہی اس کا کاروبار تھا۔ لیکن تھا غیر مسلم ہندو۔ لیکن جانتے ہو، جس کمرے کے اندر قرآن کی چھپائی ہوتی تھی اس کمرے میں کسی کو چپل پہن کر جانے کی اجازت نہیں، خود پنڈت نول کشور پہن کر کے نہیں جاتے، اور 100 مضبوط حافظوں کا انتظام کیا تھا، پنجاب سے بلوایا تھا 100 حافظوں کو۔ جب قرآن کی چھپائی ہو جاتی تو وہ پورے 100 حافظ ہی مل کر کے قرآن کو چیک کرتے کہ کہیں چھپائی میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، زبر تو نہیں چھوٹا، زیر تو نہیں چھوٹا، نقطہ تو نہیں چھوٹا۔ 100 حافظ ہی مل کر کے پھر اس کے بعد حافظ اور انتظام کلام مقدس کی تصحیح کرنا۔ مولانا کہ زبر زیر چیک کیا جائے، اور یہ سب کرانے والا کون ہے؟ بول بھائی، پنڈت نول کشور۔ 10 نوکر صرف اس لیے رکھا تھا اس نے، اس کا کام یہ تھا کہ غلط چھپائی والا کاغذ زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا کر کے اس کو جلایا جائے، زمین پہ نہ گرنے پائے۔ اتنا ادب تھا قرآن کا، دیکھو
آج میرے گھر میرے تیرے گھر کی حالت یہ ہے، مسلمان کہلاتا ہے، قرآن کو ایسا یتیم بنا کر گھر میں رکھ دیا، ماں نے جہیز میں پایا قرآن آج تک نہ کھولا۔ تمہیں شعبان کے مہینے میں قرآن کی یاد آتی ہے، مدرسے سے 20 بچہ بلا لو، 30 بچے بلا لو، پورے سال کے لیے اللہ کا قرآن آیا، شعبان کے لیے نہیں، رمضان کے لیے نہیں۔ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں جہاں شعبان کا چاند نظر آیا، حافظ جی 10 بچے کو، حافظ جی 5 بچے کو، میں کہتا ہوں حافظ جی ان کی اتنی دھلائی کرو جس کی کوئی انتہا نہیں، اس سے پوچھو کہ آج ہمارے بچے کو تم بلا کر لے جانا چاہتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ 11 مہینے میں تمہارے باپ نے کتنا قرآن پڑھا، تمہاری ماں نے کتنا قرآن پڑھا، تمہاری بہن نے کتنا قرآن پڑھا، تمہاری بیٹی نے کتنا قرآن پڑھا۔ لیکن نہیں، بس 4 بسکٹ کی قرآن خانی کے لیے 4 بچے کو بھیج دیا، 10 بچے کو بھیج دیا، 20 بچے کو بھیج دیا، کیا تماشا ہے۔ آخر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بار ایک ختم قرآن پڑھا دیے اور 11 مہینے کے لیے چھٹی، 11 مہینہ اب ہم کو ضرورت نہیں ہے، بچہ لوگ پڑھ لیا نہ کر۔ اتنی کٹائی ہوگی اللہ کے یہاں، خدا کی قسم، یہ بچہ لوگ بچانے نہیں آئے، یاد رکھو اتنی کٹائی ہوگی۔ کہو گے مولانا صاحب شعبان میں بریانی کھلا کے یاد نہیں ہے، رے جا تو کون میں کون، ہاں ماحول ہی ختم ہو گیا ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، دنیا کی واحد کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ پڑھنا بھی، سننا بھی، چھونا بھی، دیکھنا بھی، چومنا بھی عبادت ہی بات۔ مگر کیا کہتا مولانا ہم کو پڑھنا نہیں آتا، ارے ٹھیک ہے پڑھنا نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے، اندھا ہو گیا؟ کم سے کم ڈیلی آدھا گھنٹہ قرآن کھول کر بیٹھ جا، اللہ کا کلام دل میں سمجھ کر کے اس کو محبت سے دیکھ لیا کر، کیا پتا اللہ کو رحم آ جائے، پڑھنے والوں کا ثواب آپ کو ملے۔ یہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ابو داؤد کی روایت ہے، کلام مقدس کی عظمت کو سنو۔ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا کو بنانے سے پہلے، سمندر کو طویانی دینے سے پہلے، ہوا کو روانی دینے سے پہلے، پہاڑ کو بلندی دینے سے پہلے، 30,000 سال پہلے اللہ پاک نے دنیا بنانے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ 30,000 سال پہلے دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ سورہ یاسین کی جبریل امین نے تلاوت سن کر کے کہا کہ ہائے ہائے، وہ امت کتنی مقدر والی ہوگی جس کو یہ پیارا کلام ملے گا، جس کو یہ پیارا کلام ملے گا۔ ہم کو کہا تھا، آپ کو کہا تھا، جبریل امین کو کیا پتا تھا کہ اس کلام کو جو لوگ پائیں گے وہ اس قرآن کی تلاوت سے محروم رہیں گے، ان کو موقع نہیں ہوگا تلاوت کرنے کا۔ ان کے لیے گانا سننا آسان ہوگا، تلاوت مشکل ہوگا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ پاک جنتیوں کے بیچ میں پہنچے گا، فرمائے گا ادھر آؤ۔ اللہ کس کو بلائے گا بھائی؟ کس کو؟ نہیں، یہ نہیں بولنا۔ کس کو بلائے گا؟ کس کو بلائے گا اللہ؟ ارے کہو ہم کو انشاءاللہ، آپ کو انشاءاللہ، کہو نا۔ ہم ہی لوگ تو ہوں گے نا جنت میں انشاءاللہ۔ ارے کٹائی چھٹائی پٹائی کٹائی کے بعد ہی صحیح، مگر ہوں گے تو ہم ہی۔ انشاءاللہ۔ اور مایوس مت ہونا کبھی، اللہ کی ذات سے مایوس مت ہونا۔ یہ کہو انشاءاللہ اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ اور آج کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن سے محبت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، جب تک کہ بیوی قرآن ایک پارے کی تلاوت نہ کرے اس وقت تک روٹی مت بنانے دینا ناشتے کی۔ سمجھے؟ کیا کہنا ہے؟ پہلے قرآن پڑھ، بعد میں روٹی بنا۔ اور اب سے لے کر رمضان تک ایک ختم قرآن پڑھے گی تو عید کا کپڑا ملے گا، نہیں تو۔ اور اگر وہ پلٹ کر کہہ دے کہ تم کتنا پڑھا، اچھا ہم کو بول رہی ہے، مسرا رہی ہے، ایسے کام نہیں چلتا۔ پہلے آپ لے کر کے بیٹھو اللہ کا قرآن، پھر آپ کو دیکھ کر آپ کی بیوی بیٹھے گی، پھر آپ دونوں کو دیکھ کر آپ کے بچے بیٹھیں گے، پھر پڑوس کے لوگ بیٹھیں گے۔ اس طرح سے قرآن کی تلاوت کا ماحول کیا ہوگا؟ بنے۔ تو جنتی جب جنت میں چلے گئے، اللہ پاک نے جنت میں جا کر فرمایا کہ قریب آؤ۔ آ گئے، سارے لوگ متوجہ ہو گئے۔ لمبی ہو گئی، 12:30 ہو گئے، 2 گھنٹہ ہو گیا۔ بہرحال جنتی جنت میں چلے گئے، اللہ نے سب کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے بندو ادھر آؤ۔ کیا فرمایا؟ میرے بندو ادھر آؤ۔ بندوں میں کون ہوں گے؟ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ ہم سب لوگ ہوں گے۔ ایک بار پڑھ لو دل سے، بالکل دل کی گہرائی سے پڑھ لو، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تم اتنا گناہ کرو کہ زمین بھرتے بھرتے تمہارا گناہ آسمان تک پہنچ جائے، دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک تمہارا گناہ پہنچ جائے، اور سجدے کی حالت میں ایک قطرہ رو کر کے آنسو کا گرا توبہ پڑھ لے، میں تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کم سے کم رونا سیکھو تو صحیح۔ ہم تو روتے بھی نہیں، ہمیں رونا آتا بھی نہیں۔ دکان جل جائے تو روئے گا، مکان جل جائے تو روئے گا، بیٹا مر جائے تو روئے گا، ماں مر جائے تو روئے گا، باپ مر جائے تو روئے گا۔ نماز چھوٹنے پہ رویا کریں، روزہ چھوٹنے پہ رویا، قرآن چھوٹنے پہ رویا۔ حالانکہ ایمان اگر مضبوط ہوتا تو نماز کے چھوٹنے پہ رونا چاہیے تھا، ہائے میری نماز چھوٹ گئی۔ پروردگار عالم نے ہمیں بلایا
بیٹھا کر فرمایا او میرے بندو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج جنت میں تمہیں قرآن کی تلاوت سنواؤں. جس نے موبائل ایجاد کیا اللہ اس پہ قہر نازل فرمائے. اللہ قہر نازل فرمائے. آمین. مولانا اتنا نقصان اللہ کی قسم اس امت کو کسی چیز سے نہیں ہوا ہے. بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا، طالب علم کو استاد سے جدا کر دیا. 1.5-2 گھنٹے کی تقریر آرام سے بیٹھ کر کے سنتا ہے اور ایک مرتبہ جلدی سے نکالا مولانا کی طرف سے دھیان کٹا اور شروع. بتائیے ساری محنت مولوی کی بھی برباد، آپ کی بھی برباد ہوئی نہیں؟ ارے بولو ہوئی نہیں؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جلسے میں جب آؤ تو موبائل گھر میں بند کر کے آیا کرو، لے کر کے مت آیا کرو ورنہ بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. پروردگار عالم ارشاد فرماتے میرے بندو آؤ آج میرا دل چاہتا ہے میں تجھے اللہ کا قرآن سنواؤں. فرمایا میرے پروردگار ذرا جلدی کر. اللہ پاک نے حضرت داؤد کو آواز لگائی. سب سے پہلے بلایا کس کو؟ ارے بولو نا کس کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت داؤد کی آواز اتنی پیاری تھی، اتنی پیاری تھی کہ جب پہاڑ کی بلندی پر بیٹھ کر کے وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ہوا بھی رک جاتی تھی سننے کے لیے. اتنی اچھی آواز. کیا ہوا آپ لوگ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بارش ہو رہی کیا؟ بیٹھیے، بیٹھ جائیے. جانے کا ماحول نہ بنا ہے بالکل. اچھا پیشاب لگ رہا ہے. اچھا حساب آ جائیں گے انشاءاللہ. جو جگہ خالی ہو گئی ہے اس کے سامنے آپ لوگ آ جائیں گے. ہاں جگہ خالی مت چھوڑیے، آ جائیے سامنے آ جائیے. ارے اتنی بات مان گئے تو ایک بات اور مان لو یار، کون سی مصیبت آ رہی ہے. ایک تو آج ہی ان کو بھی پروگرام کرنا تھا ہمارے بھائی صاحب. اللہ رحم کرے. پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے. تو بہت خوبصورت آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی. تو اللہ پاک نے جنت میں سب سے پہلے حضرت داؤد کو بلایا اور فرمایا کہ داؤد میرا قرآن پڑھ کر کے سنائیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کیا. حدیث میں آتا ہے جنتی نے تلاوت سنا، سنتے سنتے بے ہوش ہو گئے. 200 سال کے بعد ہوش آئے گا. یہی قرآن کا جادو ہے لوگوں. جو اثر جنت میں قرآن کے اندر موجود ہے وہی اثر آج بھی قرآن میں موجود ہے. بات اتنی ہے محبت سے سنو تو صحیح. پیار سے دیکھو تو صحیح، محبت سے پڑھو تو صحیح. آج بھی مزہ آئے گا، آج بھی سکون ملے گا، آج بھی تمہیں نیند آئے گی. دو 200 سال کے بعد ہوش آیا. کتنے دن بعد؟ 200 سال کے بعد.
جب ہوش آیا تو پروردگار عالم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس سے بھی اچھی آواز میں سنو گے، اس سے بھی اچھی بھلا ہم ہوشیار کم ہیں کیا کہا ہم لوگوں نے؟ ہاں اللہ میاں سنائیے نا، اس سے بھی اچھی آواز۔ پروردگار عالم نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، فرمایا او میرے نبی، او میرے محبوب، او آمنہ کے لفتے جگر، حلیمہ کے لاڈلے، فاطمہ کے ابا، ذرا سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اندازہ تو لگا مقام جنت ہو، سامنے صاحب قرآن ہو اور نبی کی زبان ہو، مزہ جنت میں کتنا آئے گا۔ تو نبی کی زبان سے جنت میں قرآن سننا نہیں چاہتے؟ نہیں سننا چاہتے؟ یہ کب ہو؟ جب آج دنیا میں ہم قرآن سے پیار کریں گے تب نہ ہوگا، قرآن سے محبت کریں گے تب نہ ہوگا۔ کل سے میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کر تم سے کہتا ہوں کہ قسم کھا کر کے آج یہاں سے جانا کہ مولانا اب میں گھر سے نکلوں گا، چاہے پڑھنے کے لیے، چاہے کھیت کھلیان کے لیے، چاہے کام کے لیے، پہلے اللہ کا قرآن پڑھوں گا، نہ پارا دو پارا ایک پارا، رکو ایک رکو دو آیت کم سے کم پڑھ کر کے انشاءاللہ گھر سے نکلو گے، انشاءاللہ نکلو گے نا گھر سے۔ اور جن کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ محبت سے اللہ کا قرآن دیکھ کر کے نکلو گے۔ کیسے نکلو گے؟ دیکھ کر کے نکلو گے، اللہ کو پیار آئے گا آپ کے دیکھنے پر۔ ایک حدیث اور سن لو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف صاف قرآن پڑھنے والے سے ڈبل ثواب اس کو ہوتا ہے جو تتلا تتلا کے پڑھتا ہے۔ ایسے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ اس چیز کا ایک ثواب تلاوت کا اور ایک ثواب محنت کا۔ اب ہم حافظ ہیں، ہم کو کیا جہاں سے اٹھیں گے گھر ڈیرا پر جاتے جاتے آدھا پارا پڑھ دیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور جو بیچارہ لوگ کھٹی کھا کھا کے گٹکا کھا کھا کے منہ کو ٹیڑھا کر لیا اس کو تو دقت ہوگی نا، دقت ہوگی پڑھنے میں۔ تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، دقت ہوگی تو ہم ڈبل دیں گے ثواب۔ مولانا جمیل کو سنگل اور تجھے ڈبل دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گٹکے کی فضیلت ہے، ہاں کیونکہ ہماری قوم الٹا بہت سمجھتی ہے کہ یہ فضیلت نہیں۔ تو پکا وعدہ ہے نا، کل سے بغیر قرآن ہاتھ میں اٹھائے، ہاں، اور اس کے بعد آنکھ بند کر کے ایسے قرآن کو سینے سے لگا کر کے دیر تک کھڑے ہو جاؤ، 2-3 منٹ، بس یہ سمجھ کر کے کہ یہ میرے دل میں اتر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میرے دل میں اتر رہا ہے میرے اللہ کا کلام۔ ہمارے محتمم صاحب کہاں ہیں؟ نہ محتمم صاحب ہے، نہ صدر صاحب ہے، نہ سیکریٹری صاحب ہے، سر یقین ہو صدر صاحب ہیں اور مولانا کہاں ہے؟ سجاد صاحب، بتائیے۔ خیر، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے۔ کس کی؟ سورہ یاسین کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد سے 70 گنا زیادہ خوبصورت آواز عبداللہ کے یتیم کو عطا فرمایا۔ کس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت شروع کیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ہم سب کیا ہوئے؟ بولو کیا ہوئے؟ کیا ہوئے حضرت؟ ہم سب کو کیا ہوا؟ اسی لیے بولتے ہیں ہم کو غور سے دیکھو. یہ دونوں آدمی بات کر رہے تھے دیکھیں ابھی ایک سیکنڈ میں پوچھ رہا ہوں تو نہیں بتا پا رہا. بے ہوشی آئی تو 500 سال کے بعد ہوش آیا. کتنے دن بعد؟ حضرت داؤد کی آواز سنا تو 200 سال کے بعد اور میرے نبی کی آواز سنی تو 500 سال کے بعد. حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلی کاٹ لیا. اماں کہتی ہے کہ میرے محبوب کا حسن دیکھ لیا ہوتا تو جگر کاٹ لیتی. اب اس عنوان پہ ابھی نہیں سنائیں گے پھر کریں. تو ہر چیز میں میرا نبی سردار ہے. کس میں؟ حسن میں، صورت میں، سیرت میں، شکل میں، کردار میں، افطار میں، لیل و نہار میں، نبوت میں، حکمت میں، شریعت میں، طریقت میں، سیادت میں، قیادت میں، رہبری میں، ہر چیز میں میرا نبی کیا ہے؟ سردار ہے. 500 سال کے بعد ہوش آیا. 500 سال گزر گئے. جب ہوش آیا تو اللہ نے حضرت مولانا قاری جمیل صاحب کے بعد جو پرمغز خطاب ہوگا چترویدی صاحب ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں. چند ہی لمحے میں حضرت مولانا مشہود الرحمان شاہین جمالی چترویدی. یہ مولانا شاہین جمالی اس علاقے میں بارہا وہ آئے ہیں. انہی کے یہ فرزند ارجمند ہے. 4 ویدوں کے اوپر ان کو پورا عبور حاصل ہے. اس لیے بغیر سنے ہوئے کوئی بھی احباب جانے کی کوشش نہ کریں. یہ جو احباب جا رہے ہیں اور جانے کی فضا بنا رہے ہیں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں. حضرت والا کا جیسے ہی بیان ختم ہوگا فوراً آپ کے روبرو آپ کے درمیان وہ تشریف لے آئیں گے. اس لیے جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے ادھر آ جائیں اور جو یہ سامنے کھڑے ہیں وہ بھی مل کر کے بیٹھ جائیں. جی مولانا فرمائیں. اب ہم چلیں. وہ آ رہے ہیں تو ان کو پتا ہے نا کیا ہوگا. ووٹ دیجیے گا. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر کے بول دے سبحان اللہ. دیکھیے مولانا جمیل صاحب سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں. بھائی واہ. بہرحال تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں سننا چاہتے ہو؟ تو ہم نے اور آپ نے کہا بلا کیوں نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں لوگوں قرآن وہ ایک کتاب ایسی ہے، قرآن واحد کتاب ہے مسلمانوں جس کی تلاوت خود نازل کرنے والے رب نے کیا ہے. اور اندازہ کو لگا جنت کے مقام میں جب خود اللہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو کتنا مزہ آئے گا. لکھا ہوا ہے ادھر رب کی تلاوت شروع ہوگی ادھر جنت کے پتوں سے سنگیت کی آواز آئے گی. نعرہ تکبیر. مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا قاری جمیل صاحب. واہ. اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الرحمن
زندگی نعمت ہے، آسمان زمین پھول پتے ہوا پانی اولاد بیوی، یہ سب کی سب نعمتیں ہیں، لیکن یاد رکھو میرے بندے، الرحمن علم القرآن، اللہ کا قرآن سب سے بڑی کائنات کی نعمت ہے۔ جب تک قرآن زندہ رہے گا مسلمان زندہ رہے گا، جب تک قرآن زندہ رہے گا مسلمان زندہ رہے گا، نہ قرآن مٹے گا نہ مسلمان مٹے گا۔ بے یہ شک۔ اپنی جگہ بالکل طے ہے، 110%۔ نہ قرآن مٹے گا کیا لا رہا ہے؟ وہ کو تو ادھر ہی رکھو، لے کے جانا۔ ایک چائے والے کو نہیں روکیے، کون کب دیش کا پی ایم بن جائے یہ کہنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کو آنے دیں۔ چونکہ چائے والا آیا ہی ہے ان جیسوں کی مہربانی سے، نہ یہ چائے کا عاشق ہوتا نہ چائے والا آتا۔ ہم جیسے سب بن جاؤ، کیوں چائے والا آیا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نہ قرآن مٹے گا نہ قرآن کا ماننے والا مسلمان مٹے گا۔ یہ ہم غریب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بدباطل ظالم سرکش اگر کوئی بدباطل ظالم سرکش کلام مقدس کو جزویدان کے ساتھ اٹھا کر آگ میں ڈال دے تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا ورق تو جل سکتا ہے مگر اس کا ایک نقطہ نہیں جل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا نقطہ کاغذ میں نہیں میرے دل کے اندر موجود ہے۔ اور اس کو کیسے جلاؤ گے؟ بے شک۔ اور وہ بھی ایک دو ہے، اربوں خرب کی تعداد میں ہے۔ حافظ جی کھڑا ہوگا، قرآن کا متن لکھا جائے گا، عالم کھڑا ہوگا، ترجمہ لکھے گا، محدث کھڑا ہوگا، تفسیر لکھے گا، مفسر کھڑا ہوگا، تشریح لکھے گا، پھر قرآن اپنی شان شوکت اور جوانی کے ساتھ ابھر جائے گا۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں۔ بے شک۔ اسی لیے بھونکنے والے زمانے کے کتوں سے میں کہتا ہوں کہ تیری زبانیں تو کٹ سکتی ہیں مگر قرآن کا الف نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو بات اور گیئر وہاں سے بدلا تھا جو آپ کو اس وقت یاد بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے کو گیئر بدلے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ بتا دو میں کیا چھوڑ کر کہاں سے کہاں چلا گیا۔ پنڈت نول کشور، پنڈت نول کشور کلام مقدس کی عظمت کا یہ عالم تھا مولانا کہ 100 حافظوں کو انہوں نے اپنے پرنٹنگ پریس کے اندر رکھا تھا کہ جب قرآن مکمل چھپ جائے تو سب مل کر کے چیک کرو کوئی زبر کوئی زیر کوئی نقطہ چھوٹنے نہ پائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، غلط چھپائی کی وجہ سے جو ٹکڑا زمین پہ گرتا تو 100 نوکر رکھے تھے اس لیے کہ وہ اس ٹکڑے کو اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں نہیں بلکہ آگ میں لے جا کر کے رکھے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ معلوم ہے آپ کو آخری مرحلہ گزر رہا ہے میرے بھائی، تھوڑی سی محبت مجھے اور دے دو، تھوڑی سی مسکرا کر دے دو، غصے میں سبحان اللہ۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پنڈت نول کشور جو غیر مسلم تھے، کیا تھے؟ غیر مسلم، ان کے یہاں کلام مقدس کے اہتمام کا یہ عالم تھا اور کلام مقدس کے ادب کا یہ عالم تھا کہ قرآن کی پرنٹنگ کے بعد اس کی چھپائی کو چیک کرنے کے لیے جالندھر سے حفاظ کرام کی جماعت منگوا کر کے اس نے رکھا، پھر ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے الگ نوکر۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر یہ کہ پنڈت نول کشور کا جب انتقال ہوا ہے دلی کے اندر، لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر شمشان گھاٹ لے گئے اور وہاں لے جا کر کے بڑے بڑے پنڈت لوگ آئے، بڑے بڑے پنڈت آئے اور چیتا کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، گھی ڈالا چیتا کو آگ لگانے کی کوشش کیا، مگر آگ لگنے کو تیار نہیں ہے۔ بات پھیلتی گئی، ایک پنڈت جی نے کوشش کیا، کام نہیں بنا، دوسرے کو بلایا، کام نہیں بنا، تیسرے کو بلایا، کام نہیں بنا، پورے دلی شہر کے اندر یہ بات پھیل گئی۔ اور اس وقت امام بخاری عبداللہ تھے، جامعہ مسجد کے امام، پنڈت نول کشور سے ان کی دوستی تھی اور وہ ان کے حالات کو جانتے تھے۔ جب عبداللہ بخاری تک یہ بات گئی تو حضرت عبداللہ بخاری تشریف لائے شمشان گھاٹ اور پنڈت نول کشور کی میت کے پاس کھڑے ہو کر کے پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ سنو پنڈتوں، ہندوستان نہیں پوری دنیا کے گھی کو لا کر پنڈت نول کشور کی میت پہ رکھ دو، میت کو آگ نہیں لگ پائے گی، آگ کیوں؟ عبداللہ بخاری کہنے لگے اس لیے کہ یہ قرآن کا ادب کرتا تھا، کلام مقدس کی عظمت اس کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ اور یاد رکھو قرآن کریم کا تقاضا یہ ہے، قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے، قرآن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو قرآن سے پیار کر لے، قرآن اسے دنیا کی آگ سے بھی بچاتا ہے، آخرت کی آگ سے بھی بچاتا ہے۔ کلام مقدس سے محبت کیا کرتا تھا، اس کو اللہ پاک آگ سے بچایا ہے، اسے آگ لگنے والی نہیں، اسی لیے میری بات مانو، اس کو قبر کے اندر دفن کر دو، آگ نہ لگاؤ۔ آج بھی دلی کے شمشان گھاٹ کے اندر وہ ایک قبر موجود ہے جو پنڈت نول کشور کی ہے۔ آپ بتاؤ مسلمانوں، اگر یہ کافر کلام مقدس کے ادب میں اتنی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، ہم اور آپ بھلا کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ نہایت ہی ذی وقار اور باوقار مقرر، ذیشان باپ کی ذیشان اولاد، باوقار ابا کا باوقار لاڈلا، آپ کے اسٹیج پہ اس وقت جلوہ افروز ہے اور آپ کو یقیناً ان کی سننی ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے خوشی کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو ضرور انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کی عظمت اور اس کے ادب کے عنوان پر جو آپ نے اب تک بات سنا، کچھ